حضور علیہ السلام جب کوئی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، صحابہ بھی ہوتے تھے، نئے تازہ مسلمان تھے، تو اگر کوئی دور سے کوئی صدا لگانے والا، احادیث کی کتب میں کچھ اور جملے لکھے ہیں، میں ذرا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، تو کوئی صدا لگانے والا آتا تو سارے حضور کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. نہیں بات سمجھے؟ یعنی آمنہ کے لال کا خطبہ ہو رہا ہوتا، اللہ والی زبان سے حضور ارشاد فرما رہے ہوتے، تو ایک صدا لگانے والے کی صدا پہ سارے دوڑ چلے جاتے. تو ہم بھی خیر اسی طرح کے ہیں، ذرا سی باہر سے کوئی آواز آئے تو سارے چھوڑ کے ادھر دوڑ جاتے ہیں. تو ذرا ملحوظے خاطر رکھا کریں، جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے باپ دادا کا ذکر کرنے یا سننے تو نہیں نہ آیا، تو حضور اور حضور کے بیٹے کے ذکر کے لیے آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جتنی بڑی بارگاہ ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب بھی ہے. یہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جن کے پروٹوکول کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام کو، مجھے اور آپ کو نہیں، صحابہ اکرام کو سورہ حجرات میں حکماً فرمایا کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں پست رکھا کرو. 2 صحابہ نے بلند کر دی تھی نا، کتب تفاسیر میں ان کے نام لکھے ہوئے، میں نام نہیں لے رہا. اللہ نے کہا کہ اپنی آوازیں پست رکھا کرو. اگر آوازیں بلند کر دیں تو فرمایا کوئی چھوٹی صدا نہیں، ایمان سمیت تمہارے سارے اعمال حبت کر لوں گا. ضبط نہیں، حبت وہ ہوتا ہے جس کی واپسی نہ ہو. تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں بڑے مشکل سے حالات میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، لیکن پہنچ گیا ہوں. آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں. وہ تو ایسے مہمان نواز ہیں جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں، اور باپ کے بھائیوں کے قاتل کو زادے راہ دیتے ہیں. وہ ہیں اہل بیت نبوت، ان کے ماننے والے ہیں آپ. تو میری پہلی حاضری ہے اس گاؤں میں. بڑے میں نے چرچے سنے ہوئے ہیں کہ یہاں حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے عاشق رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں، پروانے رہتے ہیں، مستانے رہتے ہیں. تو پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں. تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لے، اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، تو میں امید رکھوں کہ آپ سنیں گے. ویسے رسول کے ماشاءاللہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اندازے میں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نیاب لاہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. میرے جانے کے بعد دائیں بائیں کسی چوک میں کھڑے ہو کے، چائے کی دکانوں پہ کھڑے ہو کے کوئی بندہ پراپوگنڈا نہ کرے، ایف بٹ نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو علمی جرت سے نوازا ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا. سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا. اور آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. تو اس لیے میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے. یہ جو دور جا رہا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ انتہائی نازک دور ہے اہل بیت اطہار کو ماننے والوں کے لیے. اہل بیت اطہار کو ماننا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، ننگا کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا ہے تو فتووں کے لیے تیار ہو جا، گالیوں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے ان کو ماننا؟
میرے مولا علی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے. ایک شخص نے کہا مولا آپ سے بڑی محبت ہے مجھے. میرے مولا فرماتے ہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہنا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ہم کو لگتا ہے یہ بڑا آسان کام ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں واللہ باللہ تاللہ جو میں فیس کر رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یا جو میں نے فیس کیا ہے. میرے گھر سے مخالفت شروع ہوئی ہے. میں نے کیا کیا ہے یار, کون سا نیا کام میں نے کیا؟ کوئی نئی حدیثیں گاڑ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا. میں نے ایک ہی کام کیا ہے جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت اطہار کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے. بس یہی میرا جرم سمجھ لیں, یہی کام میں نے کیا اور کچھ نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطہ کھاتا ہوں میرے دوستوں, میرے سنی بھائیوں. لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, میرے سینے پہ کتابیں, دائیں بائیں کتابیں ہوتی ہیں. احادیث کے سمندروں میں میں سوتا ہوں. 25 سے زائد اہل بیت کی عظمت پہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں. واللہ باللہ تاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دنیا میں کیوں آئے, کس رنگ میں آئے, کس بیس میں آئے, میں نہیں سمجھ سکا. پتہ نہیں یہ کس نے یہ بات سمجھا دی ہے, دنیا نے کس طرح یہ بات پھیلا دی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے شیعہ ہو جاتا ہے, جو اہل بیت سے محبت کرے رافضی ہو جاتا ہے, سنی نہیں رہتا. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کیا امام اعظم ابو حنیفہ وہ تو سنی ہے نا؟ چلو ہم تو رافضی ہو گئے, مولوی صاحب کہتے ہیں شیعہ ہو گئے. امام ابو حنیفہ حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی, حنفیو وہ تو پکے سنی ہے نا. وہ لکھتے ہیں لولم سنتان حالہ نمان. وہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی نوکری کی ہے نا, امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام, وہ کہتے 2 سال جو میں نے ان کے لوٹے بھرے ہیں, مسلح بچھائے ہیں, صحن میں جھاڑو لگائے ہیں, یہ 2 سال اگر مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا. ان سے کوئی پوچھتا نا آپ کی عمر کتنی ہے تو کہا کرتے تھے 2 سال. فرماتے کیوں مذاق کرتے ہو, 80 سال سے زائد عمر ہے, کہتے ہو 2 سال. تو آپ فرماتے تھے عمر ہی وہ سمجھتا ہوں جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئے. آپ امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید تھے. امام زید بن علی علیہ السلام کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے بھائی, امام سجاد کے بیٹے, امام حسین علیہ السلام کے پوتے, مولا علی علیہ السلام کے پڑ پوتے. آپ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا ہے سنیو. وقت کے اموی بادشاہوں نے آپ کو مفتی اعظم کا عہدہ پیش کیا, چیف جسٹس کا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پہ اور اس حکومت پہ جس حکومت میں حضور کی اہل بیت کا خون شامل ہو. آپ کو قید کر لیا گیا, جنازہ جیل سے نکلا ہے امام ابو حنیفہ کا. میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے کہ امام ابو حنیفہ یہ عقیدہ رکھ کے سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے؟ امام شافعی جو ہماری اہل سنت کی فقہ کے دوسرے سب سے بڑے امام ہیں, سعودی عرب جا کے امام شافعی کا نام لیں, بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے. امام ابن حجر مکی کی ایک کتاب ہے سوائق محرقہ, کڑکتی بجلیاں, جو شیعہ کے رد میں لکھی گئی تھی, اس میں یہ روایت موجود ہے. دیوان شافعی صفحہ نمبر 11, سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ روایت موجود ہے. امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے لکھا ہے کہ حضور کی اہل بیت اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے, کمپلسری کر دیا ہے, واجب کر دیا ہے. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے جو آج کل بھی ملتے ہیں,
انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا، ہل گیا شافعی بھی، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا، آپ نے فرمایا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔ فرمایا لوگو اگر علی کی محبت سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے، حضور کی آل اولاد حسب نسب کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، بتاؤ پھر امام شافعی یہ عقیدہ رکھ کے سنی رہے گئے، وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ اور امام شافعی کا جملہ سنو، فیصلہ کرنا کہ شیعہ محبت کرتے ہیں کہ امام شافعی کی محبت کا کیا معیار تھا۔ آج کوئی شیعہ بھی جملہ نہیں کہتا، ڈرتا ہے کہ فتوے نہ لگ جائیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں 80 سال سے زائد میری عمر ہو گئی ہے، میرے پاؤں قبر میں جانے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 80 سالوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ بتا رہا ہوں، مجھے بتائیں وہ بھی سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ امام احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ یہ اہل سنت کی ساری عمارت جس ستون پہ کھڑی ہے، جس پلر پہ، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اگر امام احمد بن حنبل کو سکپ کر دے نا سنیت سے، ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی، سنیت رہے گی نہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو ہمارے ہاں اہل سنت میں شیخین کہا جاتا ہے امام بخاری اور مسلم کو، اور شیخین کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک اور ان کا حوالہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار، ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہے امام احمد بن حنبل۔ اتنی بڑی اہل سنت میں میرے پاس کوئی شخصیت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اہل بیت اطہار کو صحابہ سے کمپیریزن کرنا، قیاس کرنا ہی حرام سمجھتے تھے۔ سمجھے نہیں بات یار؟ وہ کہتے تھے اللہ کے بندو حیا کرو، شرم کرو، علی کا مقابلہ کرواتے ہو صحابہ سے۔ وہ کہتے تھے مالکوں کا نوکروں سے کمپیریزن نہ کرو، مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، چوتھے نمبر کے نہیں۔ آپ کو کوڑے لگے گئے، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں۔ امام مالک، یہ جو اہل سنت میں ائمہ اربعہ مانے جاتے ہیں نا فقہ کے، ان کے چوتھے ہیں امام مالک، ان کو کوڑے لگے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، بتا وہ سنی رہے کہ وہ بھی رافضی شیعہ ہو گئے؟ یہ داتا گنج بخش علی اجویری وہ تو پکے سنی ہے نا، بولو یار۔ مولوی ان کی کتابیں اٹھا اٹھا کہتا ہے پکے سنی پکے سنی۔ تجھے بتاؤں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو، بتا مولوی جی داتا گنج بخش علی اجویری بھی سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ تو سنی ہے نا جی۔ لکھتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ قبلہ گالی مک گئی۔ وہ کہتے سارے کا سارا دین ہی زہرا کا لال حسین ہے۔ وہ کہتے دین کو پناہ دینے والے، اوئے ہوئے وہ دین کو سہارا دینے والے۔ وہ کہتے دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، آغاز، اوریجن، مبدا، جڑ، روٹ وہ حسین ابن علی ہیں۔ کوئی ایسا عقیدہ رکھ کے وہ پھر بھی سنی رہے؟ کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، جب تک علامہ اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اس شعر پہ آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے، پتہ نہیں یہاں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہیں یار لوگ، حالانکہ موٹا کر کے لکھا ہے اقبال نے یہ شعر۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال،
یہ گناہگار بوترا بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، مولوی جی، مفتی جی، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، بیعت ملی اس گھر سے، یقظہ ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ میرے سنی بھائیوں، بزرگوں، میرے بیٹوں، گھروں میں میری ماں بہنوں باجیوں، اے اللہ دا واسطہ دے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر اہل بیت شیعہ لے گئے تو آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ کسی نے تجھے سنیت بتائی نہیں، دکھائی نہیں، پڑھائی نہیں، سنائی نہیں۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اللہ کے بندہ، اہل بیت کی محبت یہ سنیت نہیں، یہ شیعت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ بریلویت نہیں، یہ اطاریت نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم کرتے ہیں۔ آؤ میں اہل سنت کی 350 کتابوں سے 50 سے زائد احادیث مصطفیٰ کا نچوڑ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اہل بیت اطہار کو ماننے کی ایک ہی شرط اور پہچان بیان کی ہے، کوئی اور شرط ہی نہیں۔ نہ کسی مسلک سے جوڑا ہے کہ شیعہ شرط ہے کہ اہل بیت کو وہی مانے گا جو شیعہ ہو، نہ شیعہ شرط، نہ سنی، نہ دیوبند، نہ اہل حدیث، نہ علم شرط۔ اگر علم شرط ہوتا اہل بیت کو ماننے کے لیے تو کتنے علماء گھومتے پھرتے ہیں؟ بولو یار، پھر تو سارے عالم اہل بیت کے غلام ہی ہوتے نا۔ یہ کربلا کے ریگزار میں عالم نہیں تھے؟ بولو یار، علم بھی شرط نہیں، عہدہ بھی شرط نہیں، منصب بھی شرط نہیں، مال بھی شرط نہیں۔ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، بڑے بڑے مربوں والے، محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت سے محروم اور آری، میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے، اور میں نے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی پہچان ہے، میں 50 احادیث کا اہل سنت کی کتب سے آپ کو نچوڑ دینے لگا ہوں، جو میرے اور آپ کے پیارے آقا آمینہ کے لال، جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، پاک زہرا کے پاک بابا، حسنین کے نانا، علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی،
بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک، سر کے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، نہ مال شرط، نہ عہدہ، نہ علم، نہ فہم، نہ ادراک، نہ شعور، ایک ہی شرط ہے۔ جی آقا، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت ہی وہ کرے گا جس کی ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے، حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو، حدیث دے رہا ہوں، یہ حدیث آ گئی۔ اب توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیں، یعنی اہل بیت کو مانتا ہی وہ ہے ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔ حدیث آ گئی۔ اب میری طرف آؤ، ہماری اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں جن میں 5-6 ہزار شخصیات کے احوال لکھے ہوئے۔ کون سا بندہ کب پیدا ہوا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کی امی اور اس کے ابو کی شادی سے پہلے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، اس کی امی اور ابو کا پہلے رشتہ کیا تھا۔ اوئے ہوئے خاصان دی گالے آمہ آگے، یعنی الاستیاب پڑھ کے دیکھ لیں اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، اس دلغابہ پڑھ کے دیکھ لیں، طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ لیں، فضائل صحابہ امام محمد بن حنبل کی پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ البدایہ و نہایہ کھول لیں، تاریخ تبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں۔ اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئے، کھولیں ذرا، کھول کے نا ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے کھاتے تو کھولو۔ حضرات جب اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے کھولو گے، کھاتے کھولو گے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچ ہوتا نظر آئے گا۔ حضرت جی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، نہ مانے